بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ جی۔ سمیع ابراہیم حاضر خدمت، اور اخبارات پر تجزیہ تبصرہ، کیا خبر چھپ رہی ہے، مین سٹوری کیا ہے، اور کیا اندازہ ہوتا ہے اخبارات کی خبروں کو دیکھ کر، ہیڈ لائنز کو دیکھ کر، کہ کیا اس وقت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ڈان اخبار نے ایک بہت ہی کروشل ایشو کو اپنی مین سٹوری بنایا، وچ از یہ بیسیکلی مین اسٹریم میڈیا کا اگر ہم رول دیکھیں تو یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے جو کل نوٹ اختلافی اپنا جاری کیا ہے، جو اپنا فیصلہ جو نیب کے حوالے سے، جو ترامیم کے حوالے سے جو کیس ہے، اس کی لائیو سٹریمنگ کی اجازت نہیں دی تھی سپریم کورٹ نے، تو اس میں اطہر من اللہ صاحب نے جو نوٹ لکھا ہے، یہ ڈان کی آج مین سٹوری ہے، اینڈ یہ بہت ہی میرٹ پر اور زبردست یہ فیصلہ۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اطہر من اللہ صاحب نے کہ لائیو سٹریم دکھانے پر پابندی جو ہے نا، وہ بہت ہی ایکسیپشنل ہے، اور خاص طور پر یہ جو ڈیسیژن اس میں کیا گیا ہے یہ غلط ہے، اس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ عمران خان صاحب پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ان کو ٹی وی پر دکھانا کسی طرح سے بھی کوئی قانون کی وائلیشن نہیں ہے۔ اور یہ پھر بڑی ایک عجیب بات ہے کہ پہلے جو آپ نے اسی کیس کی جو ہیئرنگز ہیں جس میں عمران خان شریک نہیں تھے ویڈیو لنک کے ذریعے، وہ تو آپ نے دکھائی ہیں، لیکن جب عمران خان کی باری آئی ہے تو اس پر آپ نے پابندی لگا دی ہے۔ تو یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے، اور اس سے نقصان پہنچا ہے پاکستان میں ادارے کی ساکھ کو، جمہوریت کو۔ یہ ایک بہت زبردست یہ فیصلہ ہے، 13 صفحات پر یہ فیصلہ ہے، جس میں جو میں نے آپ کو کرکس بیان کیا ہے اس کا، کہ جو یہ عمران خان صاحب کو نہیں دکھایا جا رہا، لائیو سٹریمنگ ان کی وجہ سے روکی گئی ہے نیب ترامیم کیس کی سپریم کورٹ میں، یہ صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہے، اور یہ جو ایک رائٹ ہے بیسیکلی، چلیں آپ قانون کی خلاف ورزی ذرا تھوڑا سا سخت ورڈ ہے، کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو عمران خان کے، جو سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا وہ عام قیدی نہیں ہیں، بے نظیر بھٹو بھی عام قیدی نہیں تھی، نواز شریف بھی عام قیدی نہیں تھے، اسی طرح جو عمران خان ہیں وہ عام قیدی نہیں ہیں۔ بہت یہ زبردست ہے خبر اس پر، یعنی باقی تو اب انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے سیکیورٹی کا کہا ہے چائنیز کو، وچ از گڈ تھنگ، وہ اس کو انہوں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور دوسری بڑی خبر انڈیا کی ہے، اور اب یہ تجزیے تبصرے کہ کیا وہ جو پاکستان کی کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس پر اب کیا کرے گا، لیکن بہرحال کمزور الائز کی مدد سے، یعنی اپنی حکومت اس کی کمزور ہے کیونکہ الائز کی سپورٹ سے آ رہی ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی ہے، اور وہ جنتا جو ہے این ڈی ایم، اس کی مدد سے حکومت یہ بنانے جا رہے ہیں مودی صاحب، لیکن اب وہ کر و فر اور اپنی پالیسی جس طرح سے بھارت پر مسلط کی تھی وہ شاید نہیں کر سکیں گے۔ اور انڈین ایکسپریس نے بڑا اچھا اس پہ ایک وہ ہیڈ لائن بھی لگائی ہے کہ انڈیا گیوز اے میسج، تو تھرڈ ٹرم کے لیے تو تیار ہے مودی، بٹ انڈیا گیوز اے میسج کہ یہ جو تشدد اور سختی کی جو پالیسی ہے اور ہندواتہ کی پالیسی ہے، اپنے مخالفین کو غدار قرار دینے کی پالیسی ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، جو کرسچنز کے ساتھ ہوا، یہ پالیسی اب بھارت میں نہیں چلنے والی۔ اچھا، اب اس کے برعکس اگر آپ آئیں پاکستان میں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو مین سٹوری جو جنگ اخبار نے لگائی ہے اپنی ویب سائٹ پر، وہ انصار عباسی صاحب کا کالم ہے کہ ایک نفرت ختم اور دوسرا درگزر کرے۔ اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں یہ وہی پرانی منتر ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صرف 2 کام کرے۔ ایک کام تو یہ کہ وہ خاموشی اختیار کریں اور جب کچھ بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں۔ دوسرا یہ کہ خان صاحب اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا جسے وہ اپنا سب سے اہم ہتھیار سمجھتے ہیں، اس کو خطرناک پروپیگنڈا کرنے، جھوٹ بولنے، نفرت پھیلانے اور الزامات لگانے
سے گریز ان سے کہیں کہ وہ رکھیں، اور اگر یہ پالیسی جاری رہی تو کوئی ان کو فائدہ نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان پر الزام لگا دیا گیا کہ وہ دہشت گرد ہے، 9 مئی کا واقعہ عمران خان کے پلے ڈال دیا گیا، ان کا جو الیکشن مینڈیٹ ہے اس کو چھین لیا گیا۔ تو اب جو لوگ اس کے رسپانسیبل ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا عمران صاحب کی غلطی ہے۔ انصار عباسی صاحب اور جنگ اخبار کے جناب میر شکیل الرحمان صاحب، آپ کا جنگ جیو کا بڑا گروپ ہے، اور آپ جو اپنی ویب سائٹ پر جو مین آپ نے جو سٹوری لگائی ہے، اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب کو کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بڑی باتیں کرتا ہے اور وہ بڑا بے لگام ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ مین سٹریم میڈیا نے منافقت کی ہے، مین سٹریم میڈیا نے عمران خان کی تصویر دکھانا بند کر دی۔ اور ابھی جو میں عطر مین اللہ صاحب کا جو مضمون تھا، اختلافی جو فیصلہ ہے، وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، جس کو ڈان نے چھاپا ہے۔ یہ مجھے تو ان کے جو فرنٹ پیج پر مجھے تو کہیں وہ کوئی بڑی سٹوری نظر نہیں آ رہی جنگ اخبار کی، اگر کہیں یہ ڈھونڈنی پڑے گی یہ سٹوری۔ تو یہ جو منافقانہ رویہ ہے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کا، اچھا پھر اس میں مجھے نہیں پتا، لیکن جب بھی ہم مین سٹریم میڈیا کے اونر سے کبھی ملاقات ہو یا ڈائریکٹر نیوز سے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں تو انہوں تو پتہ ہے اسی یہ کیوں کر رہے ہیں، تو پھر کس کا دباؤ ہے؟ آپ بتائیں کہ اگر آپ کے اوپر دباؤ ہے تو آپ بتائیں۔ تو عمران خان کو یہ کہنا کہ جی وہ جو باتیں کر رہا ہے سوچ سمجھ، کون سی بات عمران خان نے غلط کی ہے؟ یہ کہنا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، 9 مئی کا وہ تجزیہ کرے، ساری جو فوٹیجز ہیں سی سی ٹی وی وہ نکال کے دیکھیں کہ کس نے حملہ کیا، کیسے پلان ہوا، کیا یہ بات عمران خان غلط کہہ رہا ہے؟ فارم 45 جو ہے اس کے تحت آپ الیکشنز کے نتائج ہیں 8 فروری کے، جو جیتے ہیں ان کو آپ دیں حکومت، اور ان کو آپ ممبرشپ دیں، کیا یہ ڈیمانڈ غلط ہے؟ امریکہ سے کہا کہ ان کے ڈونلڈ لو نے مجھے اس طریقے سے نکالا ہے اور اس میں کون کون سازش میں شریک ہے، کیا وہ بات غلط ہے؟ اس کو یہ مین سٹریم میڈیا اور یہ سارے لوگ غدار کہتے رہے سائفر میں، وہ پرے بحر الکاہل میں اٹھا کے پھینکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ، تو کیا وہ غلط تھا؟ آپ نے عدت میں نکاح کا کیس بنا کے ایک ایسے مذہبی مسئلے کو استعمال کیا پولیٹکس کے لیے، اگر وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے تو کیا وہ عمران خان غلط کہتا ہے؟ عمران خان کی کون سی بات غلط ہے؟ اب آ جائیں سوشل میڈیا پر کہ جی وہ چیف کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، فوج کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ کہاں پر عمران خان نے بات کی ہے؟ انہوں نے اس سینس میں اگر لگا کے مجھے کچھ ہوا تو اس کا رسپانسبل کون ہے، میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کا رسپانسبل کون ہے۔ اور یہاں پر یہ جو میں نے آپ سے کہا، آپ جا کے یہ سیاستدانوں سے آپ پوچھ لیں نون لیگ والے کیا کہتے تھے، آن ریکارڈ کیا جاوید لطیف بات کرتے رہے کہ ہم تو حکومت چاہتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو دی گئی ہے۔ نواز شریف تو وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، ان کو بننے نہیں دیا گیا۔ اور یہ جو نام لے کے کہتے ہیں محسن نقوی صاحب کی جو آمد ہے، یہ اس میں ہماری تو مرضی نہیں، وہ تو ان کی مہربانی ہے، وہ وزیر اعظم نہیں بنے۔ تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان تو نہیں کہہ رہا، یہ تو نون لیگ ہی کہہ رہے ہیں اور بانگے دہل کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی سوشل میڈیا، اچھا اب سوشل میڈیا نے کیا کیا مجھے بتائیے، کیا سوشل میڈیا نے ایسی کوئی بات؟ اچھا کچھ لوگ جو پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ادارے کے خلاف جو بات کرتے ہیں، آپ انہیں ٹیک دیم ٹو دا ٹاسک، لیکن یہ اس ساری چیز کو آپ عمران خان کے کھاتے میں ڈال کے تو اس کو بدنام کرنے کی بات کریں۔ اور یہی جناب انصار نقوی صاحب، آج یہ انصار عباسی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ ان کے ووٹر سپورٹر پر کوئی فرق نہیں پڑتا جو سکینڈل آ جائے۔ بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بارے میں جو بھی پروپیگنڈا کیا گیا وہ جھوٹ پر مبنی ہے، جو بھی سکینڈل دینے کی بات کی گئی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کو یہ القادر ٹرسٹ میں پھنسانے کی بات کی گئی ہے، توشہ خانہ پھنسانے کی بات کی گئی ہے، اور یہ ریجیکٹ ہوگی۔ اور کون سے لیڈر کے خلاف یہ نہیں ہوئی؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کو نہیں غدار کہا گیا جی کہ کشمیر کا آپ نے ہٹا دیا تھا، بورڈ ہٹا دیا تھا؟ نواز شریف پر الزام نہیں ہے کہ وہ بھی غدار ہے، وہ بھی بھارت جہاز بھیج دیا تھا اس نے جی، اور پتہ نہیں کیا اس نے کیا تھا، نام لیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کرتاز سے ابھی نہیں شائع کیا تھا۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ اور اگر ان کو آپ بتائیں کہ جی آپ نے غلط کیا ہے اس لیے
کہ آپ تاکہ دوبارہ نہ ہو. دیکھیے کیس میں بھی کل وہ جو فل کورٹ تھا اس میں پرسوں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ صرف ربڑ سٹیمپ استعمال ہوئی ہے، اور ماضی میں دیکھنا پڑے گا، ماضی کی بات کرنی پڑے گی. اگر ماضی میں غلط ہوا ہے اس کو اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو مستقبل کو درست کیسے کریں گے؟ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو اگر کوئی اس لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو گالی دے تو غلط ہے. یہ کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. پاکستانیوں کو اپنی فوج سے بڑا پیار ہے. لیکن حمود الرحمان کمیشن میں جو ریکمینڈ کیا گیا، جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی کہا گیا کہ کی جائے، کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی؟ اگر ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو جاتی، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی، تو پھر کیا تھا وہاں پر، کیا ہوا کیا تھا 71 میں؟ جو پارٹی الیکشن جیتی آپ نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا. آپ نے مینڈیٹ ابھی فارم 47 کے ذریعے چینج کیا ہے، پہلے آپ نے حکومت نہ دے کے اس کو کیا. تو کیا کیا وہاں پر لوگوں نے؟ اگر آپ لوگوں کے فیصلے کو نہیں مانیں گے تو لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور بیرونی طاقتیں ان کی مدد کو آ سکتی ہیں. ایک سازش ہوئی. اب دیکھیں جہاں تک پاکستان کی فوج کے اوپر الزام ہے تو اس میں ایک بات بڑی کھل کر کہتا ہوں، نریندر مودی بھی یہ بات کہہ چکا ہے کہ بھارتی ایجنٹس پاکستانی فوج کی وردی پہن کر انہوں نے آ کے خواتین کے ساتھ زیادتی کی، ریپ کیا، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں ایکچولی پاکستان کی فوج انوالو نہیں ہے. لیکن اس وقت بھارت کی جو ایجنسی تھی اس نے وہ سازش کی، اس میں وہ کامیاب ہو گئے. لیکن ایک بات اس میں بڑی نکتے کی ہے، باہر سے سازش کامیاب اس لیے ہوئی کہ اندر سے لوگ ان کے ساتھ تھے، اور اندر سے لوگ اس لیے ساتھ تھے کہ میجورٹی آف لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا تھا. آپریشن کیے جا رہے تھے، ان کو دہشت گرد کہا جا رہا تھا، ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا. کیا ہے 9 مئی کے بعد جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوا، خواتین کے ساتھ جو ہوا، یہ سال جو قید ہیں، اور وہ جو 100-150 بندہ ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ ان کی کیا حالت ہے. تو یہ سوسائٹی پر اچھا امپیکٹ اس کا پڑ رہا ہے؟ سب کو، مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ 8 فروری کا الیکشن عمران خان جیت گیا تھا، تو دے دینا اس کو یار. وہ اگر پرفارم نہیں کرے گا تو لوگ اسے ہرا دیں گے، لوگ پیچھے ہٹا دیں گے اس کو. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ جس کا جو کام ہے اس کو آپ کرنے دیں. اب ڈپٹی کمشنر کا کام ایس پی کرنے لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو انصار عباسی صاحب، آپ، ہمیں پتہ ہے یہ جو آپ پلز آف وزڈم بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا جی، اب یہ دنیا اخبار پہ آ جائیں آپ، تو انہوں نے وہ جو فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال اس کی سپر لیڈ بنائی ہے، اور چین 2 لاکھ پاکستانیوں کو مفت تربیت دے گا، اے آئی کی مفت، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. او بھائی تربیت تو تب دے گا نا چائنا جب آپ کے تعلقات ٹھیک رہیں گے ان کے ساتھ. آپ تو امریکہ کے سامنے لمبے پڑے ہوئے ہیں، آپ کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. سی پیک تو آپ، یہ تو ہمیں آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. جس دن وزیر اعظم چائنا لینڈ کر رہا ہے یہاں پہ، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو سب سے بڑی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ادھر بن رہی ہے، ماڈرن 18، میں نام لے کے بتا رہا ہوں، اس کے دفاتر کو سیل کیا، اور وہ چائنیز کمپنی تھی جو کر رہی تھی. تو یہ تو میسج آپ لے کے گئے ہیں، تو یہ خبریں چلا کے آپ کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ کیا آپ چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ جو اخبارات ہیں اس میں کچھ چیزیں، مثلا ڈان اخبار کا میں یہ ضرور کہوں گا، ٹریبیون نے بھی یہی لکھا ہے، ایکسپریس ٹریبیون نے بھی، کہ پی ایم ایشور سیکورٹی ٹو چائنیز انویسٹر. اور پھر دوسرے وہ واڈا صاحب کی اور مصطفیٰ کمال کی جو بات ہے اس کو. تو یہ اس طرح چیزیں چلی آ رہی ہیں. لیکن عمران خان کی جو بات ہے، عمران خان کا جو سٹیٹس ہے، اس کو توڑنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان کچھ بھی کہہ سکتا ہے، بڑا لاؤبالا ہے، اس کی بات میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، یہ پروپیگنڈا لوگوں نے بھائی جان ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ بکنے والا نہیں ہے. عمران خان نے جو کہا تھا وہی ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے اللہ الحق ہے، ہمارا ایمان بھی ہے. اور دیکھیں کیسے خاموش انقلاب آیا 8 فروری کو پاکستان میں، جیسا انڈیا میں مودی کو لوگوں نے سبق سکھایا ہے. اور اب وہ الائز کی مدد سے حکومت بنانے کی کوشش کر رہا ہے. شاید بنا بھی پائے لیکن لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگی. اور وہ جو پہلے کر و فر سے جو ہندواتا اور وہاں پر منورٹیز کے ساتھ ظلم تھا وہ نہیں ہوگا. یہاں پر بھی آپ یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے
کہ وہ پاپولر لیڈرشپ کو، لوگوں کے جذبات کو، ان کے خیالات کو جھوٹے پروپیگنڈے سے اپنے ساتھ ملا لے گا. ایسا نہ ماضی میں ہوا، نہ اب ہونے والا ہے. تو یہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے یہ ارریلیونٹ اس لیے ہوا ہے. لیکن آج مجھے خوشی ہوئی ہے اطہر معین اللہ صاحب کا جو ڈان اخبار نے لیڈ سٹوری لگوائی ہے، اور ہمارا دوست ناصر اقبال انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے. بہت زبردست. یہ سویرے سویرے اٹ واز اے ویری پلیزنٹ فیلنگ when I saw that. تو جناب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.